بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی انشاءاللہ پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ بنی امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری نویں نشست ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہم لوگ اس کا پیش لفظ باب اول، باب دوم اور باب سوم کے 17 ٹاپک کور کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید اس کے چند اور ٹاپک کور کریں گے۔ تو جو پہلا ٹاپک ہے اس سلسلے میں وہ ہے طاقتور مسلمان پسندیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے افضل ہے، اگرچہ دونوں میں بھلائی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جسمانی اعتبار سے توانا، صحت مند اور طاقتور ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے تیر اندازی۔ تیر اندازی کی مہارت حاصل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ اس زمانے کا سب سے اہم جنگی ہتھیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تیر اندازی سیکھو، تمہارے دادا تیر انداز تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ دو گروہ باہمی تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی اور فرمایا، میں فلاں گروہ کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسرے گروہ نے ہاتھ روک دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ تم تیر کیوں نہیں پھینکتے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تیر کیسے پھینکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فریق کے ساتھ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں سب کے ساتھ ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی کرو، گھوڑے پر سواری کرو۔ تیر اندازی میرے نزدیک گھوڑے کی سواری سے بہتر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لڑکوں کو تیر اندازی، تیراکی اور گھوڑے کی سواری سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولی بات فرمائی، ہر وہ کام جس میں کہ اللہ کی یاد نہ ہو وہ لعب ہے اور محض کھیل ہے، سوائے 4 کاموں کے: 2 نشانوں، ٹارگٹ کے درمیان دوڑ لگانا، گھوڑے کو مشق کے لیے دوڑانا، تیراکی سیکھنا اور بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کرنا۔ یہ سب کام ٹھیک ہیں۔ دوڑ کا مقابلہ، یہ نیکسٹ ٹاپک ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر ابن عباس نوجوانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہٹ گئے اور ان سے کہا، کون سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے؟ یہ چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ چڑھ گیا، کوئی سینے پہ چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوڑ میں حصہ لیتے تھے۔ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ آپ نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا اور میں آگے نکل آئی۔ کشتی لڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان سے کشتی لڑی تھی اور اس کو پچھاڑ دیا تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حبشی لڑکوں کا کھیل کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کے صحن میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل حبشہ، اپنا کھیل دکھاؤ۔ یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر بہت وسعت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مزاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن مذاق میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا مذاق بھی خیر والا ہے۔ اسلام کی وسعت، اسلام کا خدا ساری کائنات کا خالق ہے۔ اسلام کی دنیا ساری زندگی پہ حاوی ہے۔ اسلام کے نزدیک ساری دنیا مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے۔ تعلیم و تدریس عبادت ہے،
صنعت و حرفت عبادت ہے، زراعت عبادت ہے، تعمیرات عبادت ہے، تجارت عبادت ہے، ریاضت بدن اور تفریح عبادت ہے، ساری زندگی عبادت ہے۔ اخلاقی تعلیم، تعلیم کا مقصود عمل کرنا ہے۔ حضرت عبید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیت قرآن کا سبق پڑھ لیتا تھا تو آگے نہیں پڑھتا تھا جب تک ان آیت پہ عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ ساری جدوجہد اور ساری تعلیم کا مقصود تعلق باللہ کا قائم ہونا ہے۔ ساری جدوجہد اور ساری تعلیم کا مقصود تعلق باللہ کا قائم ہونا ہے، اخلاق حسنہ کی تکمیل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تعلیم کا پھیلانا قرار دیا۔ اخلاق کی تعلیم کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے اچھی چیز کیا ہے جو انسان کو ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق، اچھی عادتیں۔ اخلاق حسن کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ شے کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی ڈول کا پانی اپنے بھائی کی ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے شخص کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ مختلف انداز سے صحابہ کرام کے اندر نیکی اختیار کرنے کا ذوق آپ ابھارتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے مجلس میں ہمیں دریافت کیا، تم میں سے کون آج روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں۔ تم میں سے کس نے آج جنازے کا ساتھ دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ تم میں سے کس نے آج غریب کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے۔ تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میں یہ سب باتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خواتین کی تعلیم، مورخ بلازری کا بیان ہے، اسلام سے قبل عرب میں 5 خواتین لکھنا پڑھنا جانتی تھیں: ام کلثوم بنت عقبہ، عائشہ بنت سعد، کریمہ بنت مقدار، شفا بنت عبداللہ۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سے شفا سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا سے کہا، جس طرح تو نے حفصہ کو کتابت سکھائی ہے، اس طرح نملہ ایک مرض تھا، اس کا جھاڑنا بھی سکھا دو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی تعلیم کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کی جانب خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صرف خواتین حاضر ہوتی تھیں، مرد نہیں آتے تھے۔ خواتین مختلف سوالات دریافت کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جوابات دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا، ارکان دین سیکھنا اور گھر میں چرخہ کاٹنے سے بہترین مشغلت نہیں۔ ابو نعیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نوعمر تھیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی صحبت میں بہت علم حاصل کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھا علم عورتوں کے مسائل حمیرہ عائشہ سے حاصل کرو۔ حضرت عائشہ سے مرد صحابہ کرام دروازے پر آ کر مسائل دریافت کرتے تھے، دروازے کی اوٹ سے آپ ان کے جوابات دیتی تھیں۔ وہ طب العرب اور انصاب العرب کا بھی ماہر تھیں۔ یہ علوم انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھے تھے۔ ام حبیبہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی اہل علم تھیں، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔
انہوں نے اپنے گھر میں لڑکیوں کے لیے مدرسہ کھول رکھا تھا۔ میں آج کا اپنا نشست یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے اس ٹاپک پر ہم آگے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔